اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے پیدا کیا 6 دنوں میں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں کوئی تکان تاری نہیں ہوئی۔ یہاں اصل میں نفی ہو رہی ہے کہ تورات جب گم ہو گئی تھی تو جب اس کو دوبارہ یادداشت سے مرتب کیا گیا تو مرتبین انسان تھے، وہ نبی تو تھے نہیں، تو ان کی یادداشت نے ٹھوکریں کھائیں تو غلط چیزیں بھی تورات میں شامل ہو گئیں۔ تو اس میں وہ بھی الفاظ آ گئے کہ اللہ نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے اور 7ویں دن اس نے آرام کیا، تھک گیا تھا نا۔ یہی ویکینڈ کا تصور ہے جو چلا آ رہا ہے تورات، جو یہودیوں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی، اس لیے کہ تورات میں 7واں دن آرام، اللہ نے آرام کیا تو بھی آرام کرو۔ ہمارے ہاں کوئی تصور اسلام میں ویکینڈ کا نہیں ہے، اور اس کی نفی کر رہا ہے اللہ، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں کوئی تکان تاری تو نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہوتی۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تو اے نبی آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور سورج کے غروب ہونے سے قبل۔ اب یہ ابتدائی 4 سال ہے جن میں ابھی نمازوں کا وہ نظام الاوقات نہیں بنا تھا، وہ تو 11ویں سال میں جا کے بنا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں جب نازل ہوئی ہے اور جب معراج ہوا ہے آپ کا، معراج میں یہ 5 وقتوں کا نماز کا نظام دیا گیا۔ اس وقت تک تو یہی ہے صبح و شام اللہ کا کچھ یاد ہو، یا اس سے پہلے جو ہے وہ رات بھر کھڑے رہو، 2 تہائی یا تہائی، کم سے کم 1 تہائی، سب وہ اور علیحدہ نظام تھا۔ تو قبل طلوع الشمس والی نماز ہی اب ہماری فجر کی نماز بن گئی ہے، اور قبل الغروب والی نماز ہماری عصر کی نماز بن گئی ہے۔ یہی بات ہم سورۃ طٰہٰ میں پڑھ چکے ہیں، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اللیل فسبح، اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح بیان کرو، وادبار السجود، اور نمازوں کے بعد سجدوں کے بعد پھر بیٹھ کر بھی کوئی تھوڑی سی تسبیح کیا کرو، جیسے نمازوں کے بعد تسبیح فاطمہ ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور کان لگا کر سنتے رہو، اس دن کے منتظر رہو جبکہ پکارنے والا پکارے گا بہت قریب کی جگہ سے۔ یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو ہر ایک کو یہ محسوس ہوگا جیسے براہ راست میرے کان کے اندر ہی آ رہا ہے، بہت قریب سے، اور بہت زوردار آواز ہوگی، وہی تو پھر موت کا ذریعہ بنے گی، اور اسی سور کو پھونک کر پھر بس بعد الموت ہوگا۔ یہاں دوسرے کا ذکر ہے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن کے وہ سنیں گے چنگھاڑ حق کے ساتھ۔ ذالک یوم الخروج، یہ ہے اب نکلنے کا دن۔ انا نحن نحیی و نمیت، ہم ہی زندہ رکھتے ہیں، ہم ہی موت وارد کرتے ہیں۔ وإلینا المصیر، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی زیادہ جلالت شان کا اظہار کرنا چاہتا ہے وہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے، انا نحن نحیی و نمیت وإلینا المصیر۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس میں اس کی زمین پھٹے گی اور یہ اس میں تیزی سے نکلیں گے اس میں سے باہر۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کر دینا ہمارے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ نحن اعلم بما یقولون، اے نبی ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ مجنون ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر ہیں ساحر ہیں، شروع کی جو باتیں تھیں۔ وما انت علیہم بجبار، ہم نے آپ کو ان پر کوئی زور دے کر نہیں بھیجا ہے کہ زبردستی آپ انہیں حق کی طرف لے آئیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو کہ ذرا سا بھی جس کے اندر کوئی تھوڑی سی روح زندہ ہوگی اور احساس ہوگا، اخلاقی حس جو ہے مردہ نہ ہو چکی ہوگی، وہ ضرور سنے گا اور وہ آپ کی اس تذکیر سے فائدہ اٹھائے گا۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے، تذکیر بھی قرآن کے ذریعے سے، تبشیر قرآن کے ذریعے، انذار قرآن کے ذریعے، تبلیغ قرآن کی، تزکیہ نفس قرآن کے ذریعے، اور کس طرح امت نے اس قرآن سے اپنے آپ کو دور کیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔